السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، بہت ساری ویڈیوز کی افغانستان پہ، مشرق وسطیٰ پہ ہم نے، اور آج ہم نے کہا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو ایک ایسی جگہ لے کر آئیں جہاں آپ کو بھی بہت مزہ آئے، اور یہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی یہ جھیل، اس کا سکوت اور اس کے مضافات میں یہ جو آپ کو بچی ہوئی برف نظر آتی ہے، یہاں تک لے کے آئیں۔ ناظرین، میں ابھی رتی گلی جھیل پہ ہوں، اور یہ جھیل وادی نیلم کی سب سے خوبصورت ترین جھیل ہے۔ علم یہ ہے کہ ہمیں جو ریٹنگ کی دوڑ ہے وہ ایسی جگہوں سے بہت دور رکھتی ہے۔ علم یہ بھی ہے کہ ہمیں جو حادثات ہیں اور جو معاملات ہیں پاکستان کے اور پاکستان سے باہر کے، اور خاص طور پہ جو ہماری آڈینس ہے ان کے، وہ شاید ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے لیے شاید یہ چیزیں اتنی معنی نہیں رکھتی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سحر کن ان نظاروں سے اور ان مناظر سے ان کو امر کر دیتے ہیں۔ آپ کے لیے یہاں آنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن جب آپ یہاں آ کر پہنچتے ہیں تو ہم نے تو شاید یہ کتابوں میں سن رکھا تھا کہ یہاں پریاں اترتی ہوں گی، یہاں اس جھیل پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہوگی جو مافوق الفطرت ہے، یا جس کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن جب آپ یہاں آتے ہیں تو جو احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو انرجی آپ کو ملتی ہے، اور یہاں آ کے آپ کو وہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا معنی پتہ چلتا ہے۔ یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حسن کیا ہے، اور ہماری جو شہر کی بے ہنگم زندگی ہے، اس کے جو مسائل ہیں، اس سے الگ ایک دنیا ہے۔ اس سے الگ جو دنیا ہے، وہ دنیا آپ کو یہاں ملے گی۔ کوئی موبائل سروس نہیں ہے، کوئی سگنل نہیں ہے، کوئی پریشانی یہاں نہیں ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہ دیکھیں ابھی میں نے یہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ بڑے دور دور سے یہاں لوگ آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، اور اس جھیل کو دیکھ کر امر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ضرور یہاں آئیں۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اس ساری جھیل کی سیر کرواؤں۔ یہاں لوگ تھوڑا سا ٹریک کرتے ہیں، گھوڑوں کو بھی لے کر آتے ہیں، اور تھوڑی سی رائڈنگ ہے، جیپ آتی ہے 4x4 جیپ۔ آپ کے پاس اگر اپنی 4x4 جیپ ہے تو آپ اس میں آ سکتے ہیں، اور تھوڑا سا پھر آپ کو چلنا پڑے گا اور آپ جھیل کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ یہ جو جھیل ہے یہ کئی 100 میٹر لمبی ہے، اور اس کا پیندہ بہت وسیع ہے۔ اس کے اندر بے شمار پانی ہے، اور اس کا پانی سارا نیلگوں پانی ہے، نیلا پانی، شفاف ترین پانی۔ تو یہاں ضرور آئیں، اپنے خوبصورت لوگوں کو لے کر آئیں، ان کے ساتھ آئیں ایک دفعہ، آپ کو بہت لطف آئے گا۔ یہ اب میں آپ کو چاہوں گا کہ مین کیمرے سے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاؤں جھیل کی، اور ہمارا یہ سفر آگے جاری رہے گا۔ ناظرین، یہ جھیل ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہ چوٹیاں ہیں جو سال ہر سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ میں اپنی آڈینس کو، اکثر آڈینس کو پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اتنی خوبصورت جگہ دیکھی ہوگی۔ وہ اس کا شعر مجھے یاد آتا ہے، عبدالحمید ادم کا، کہ تمہارے بال جزیرے ہیں اود و عنبر کے، تمہاری چال قیامت ہے لوگ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، او مائی گاڈ، یہ دیکھیے۔ یہاں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور یہ بادلوں نے اپنی اوٹ میں لے کے رکھا ہوا ہے اس چوٹی کو، اور اس کے ساتھ جو نیچے ہے یہ گلیشیئر ہے، اس کی باقیات ہیں۔ گلیشیئر ایک مفقود اور ختم ہوتا ہوا گلیشیئر، اپنے آپ کو اس جھیل کے پانی میں تحلیل کرتا ہوا گلیشیئر۔ یہ بھی ایک بڑا حسین اور دلکش امتزاج ہے۔
تیری جھیل سی آنکھوں میں رت جگوں کے بھنور، یہ تیرے پھول سے چہرے پہ چاندنی کی پھوار، یہ محسن نقوی کی ہے۔ یہ تیرے لب یہ دیار یمن کے سرخ عقیق، یہ آئینے سی جبیں سجدہ گاہ لیل و نہار، یہ بے نیاز گھنے جنگلوں سے بال تیرے، یہ پھولتی ہوئی سرسوں کا عکس گالوں پر، یہ دھڑکنوں کی زبان بولتے ہوئے ابرو ڈال رہے ہیں کمد میرے خیالوں پر، یہ نرم نرم سے ہاتھوں کا گرم گرم سا لمس، گداز بدن پہ بلور کی تہوں کے سما، یہ انگلیاں یہ زمر تراشی شاخیں، کرن کرن تیرے دانتوں میں موتیوں کے گما، اور یہ چاندنی میں دھلے پاؤں جب بھی رقص کریں، فضا میں ان گنت گھنگرو کھنکنے لگتے ہیں، یہ پاؤں جب بھی راستوں پہ رنگ برسائیں تو موسموں کے مقدر چمکنے لگتے ہیں، تیرا خیال ہے خوشبو تیرا لباس کرن، تو خاک زاد ہے یا آسمان سے اتری ہے، دیکھ کر تجھ کو میں خود سے سوال کرتا ہوں، یہ موج رنگ زمیں پہ کہاں سے اتری ہے۔ ملے ہیں زندگی میں اور بھی حسین چہرے، میں بے نیاز رہا موجے صبا کی طرح، تیری قسم تیری قربت کے موسموں کے بغیر، زمین پہ میں بھی اکیلا پھرا خدا کی طرح، مگر یہ شیر حوادث کے سنگ زاروں سے یہ آئینہ سا بدن کیسے بچا پاؤں گا، مجھے یہ دکھ ہے کہ اس کرب کے سمندر میں بھی ایک روز یوں ہی ڈوب جاؤں گا، میں سوچتا ہوں مگر سوچنے سے کیا حاصل۔ تو لیجئے بھائی، کریں ہمت اب، اور رتی گلی آپ کو آنے کے لیے 8 مقام سے آگے دواریاں آنا ہوگا، دواریاں سے آپ کو ایک 4x4 جیپ لینی ہوگی، 4x4 جیپ کا تقریباً 1.5 گھنٹے کا ٹریک ہوگا، اور اس کے بعد آپ رتی گلی جھیل کے بیس کیمپ میں آ جائیں گے، اور اس بیس کیمپ سے آپ چاہیں تو ٹریک کریں، اور آپ چاہیں تو آپ رائیڈ لے لیں، اور گھوڑے والا آپ سے 200-300-400 روپے لے گا، وہ آپ کو جھیل تک لے آئے گا، اور پھر جھیل کا یہ جو سحر ہے یہ آپ کو جکڑ لے گا اپنے ساتھ۔ یہ آئس برگ ہے، برف کا کوئی گلیشیئر سے جدا ہوا ٹکڑا، یہ بھی جھیل کے درمیان تیر رہے اس وقت۔ یہ خدا کی کائنات کے مظاہر ہیں، اس کی فطرت کے، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس زمین پہ گھومو پھرو، میں نے اس کو تسخیر کیا تمہارے لیے۔ تو یہ جگہیں آپ کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں، یہ جھیل آپ کی منتظر ہے، یہ جھیل اپنی تمام تر توانائی پریوں کے ساتھ آپ کی منتظر ہے، اپنے حسن کے ساتھ۔ لیکن اب آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو یہی ٹائم ہے، اس کے بعد یہ ساری اس کے گرد جو مضافات کے سبزیں یہ جل جائیں گے۔ تو اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کب فیصلہ کرتے ہیں اور کب آپ کو توفیق عطا ہوتی ہے کہ آپ یہاں آئیں، اور جو کچھ میں محسوس کر سکتا ہوں، کاش میری زبان میں اتنی وسعت ہوتی وہ میں سب آپ تک پہنچا پاتا، کاش جو میں فیل کرتا ہوں وہ میں لکھ سکتا یا بتا سکتا آپ کو، کاش میں آپ کو جو سمجھا سکتا۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہاں آنا ہوگا۔ رتی گلی جھیل کے اس پر فریب اور دلکش منظر سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آنے کی تیاری کے لیے آج کا سفر ہوگا۔ خدا حافظ۔